صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے مسائل چل رہے ہیں نماز کے تعلق سے۔ اس سے پہلے کچھ ویڈیوز آپ تک پہنچے تھے، اس کے اندر نماز کے اوقات کے تعلق سے اور نماز کے فضائل کے تعلق سے، نماز کتنی اہم اور محترم شان عبادت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں۔ پیچھے جو ویڈیو گزرا ہے اس کے اندر دو نمازوں کا وقت بتایا گیا ہے، فجر اور عصر، فجر اور ظہر، ان دو نمازوں کا وقت کے تعلق سے بات آ چکی۔ اب باقی جو نمازیں ہیں، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان کے تعلق سے کچھ باتیں آئیں گی۔ ظہر تک تو بات آ چکی ہے، اب عصر کے تعلق سے کہ عصر کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی، جیسا ظہر کا وقت ختم ہو گیا فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ شروع کہاں سے؟ ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی فوراً عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور شروع ہو کر سورج غروب ہونے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا فوراً عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب عصر کا وقت تو ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے درمیان کا وقت عصر کا وقت ہے۔ اب اس وقت میں مستحب وقت کون سا ہے، یعنی افضل وقت کون سا ہے، تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ عصر کا مستحب وقت سورج میں تغیر آنے سے پہلے تک رہتا ہے، خواہ گرمی کا موسم ہو یا سردی کا۔ یہ جو ہے بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ مستحب وقت عصر کا یہ ہے کہ سورج جس کے اندر تغیر آ جائے، تبدیلی آ جائے جس کی روشنی میں، اس وقت تک مستحب ہے، افضل وقت ہے، اس سے پہلے نماز ادا کر لے عصر کی۔ اب اس میں جو ہے گرمی اور سردی کے زمانے کا کوئی فرق نہیں، گرمی میں بھی وہی مسئلہ اور سردی میں بھی وہی مسئلہ۔ جیسا کہ ظہر کے نماز کے تعلق سے پیچھے ویڈیو میں بات گزری ہے کہ ظہر گرمی کے زمانے میں دیر کر کے پڑھیں گے، سردی کے زمانے میں جلدی پڑھ لیں گے، تو اس طرح عصر کے وقت کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، دونوں زمانوں میں سورج کے اندر تغیر پیدا نہ ہو، سورج کی روشنی میں تبدیلی نہ ہو، اس سے پہلے تک ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ البتہ سورج میں تغیر آنے کے بعد عصر کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ سورج میں تبدیلی آ گئی روشنی میں، تو اس کے بعد عصر کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے مستحب وقت میں پڑھنا نماز بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طرح چوتھی نماز مغرب کی ہے۔ مغرب کا وقت کون سا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ غروب شمس سے لے کر مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو گیا فوراً مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی جو ہے ایسی بات نہیں کہ بھئی گرمی میں الگ مسئلہ، سردی میں الگ مسئلہ، ایسا نہیں، دونوں زمانوں میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہی
सूरज गुरूब हो गया फौरन मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। कब तक रहता है? अफक पर सफेद रोशनी के गायब होने तक मगरिब का वक्त बाकी रहता है। यानी आसमान पर सफेद जो रोशनी होती है वो रोशनी खत्म होने से पहले पहले तक मगरिब का वक्त है। अगर वो रोशनी खत्म हो गई तो मगरिब का वक्त खत्म हो जाएगा। मगरिब का मुस्तहब वक्त कि जिस वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है वो कौन सा वक्त है? फरमाया जा रहा है कि मगरिब के नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है। बिला उज़्र ताखीर करना मकरूह है मगरिब की नमाज खुसूसन, इसलिए कि एक मामूल है शरीयत का कि मगरिब का वक्त शुरू हुआ, अजान होती है, अजान होते ही फौरन अजान के साथ साथ जमात खड़ी हो जाती है। तो इस वजह से मगरिब का वक्त खत्म शुरू होते ही अजान होगी, अजान के बाद फौरन मगरिब की नमाज पढ़ेंगे और ये अफजल है और बहुत ही बेहतर और मुस्तहब अमल है। अब अजान हो गई, मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए ताखीर कर रहे हैं, कोई उज़्र भी नहीं है, कोई मजबूरी भी नहीं है, तो ऐसा करना मकरूह है, अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक मामूल चलता हुआ आ रहा है कि मगरिब की नमाज कब होगी? अव्वल वक्त में अदा की जाएगी, उसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, कोई जो है उज़्र ऐसा है कि फौरन हम नमाज नहीं पढ़ सकते, तो देर कर भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद मगरिब का आखिरी वक्त कौन सा है? तो ईशा का वक्त जैसे ही शुरू होगा मगरिब का वक्त खत्म हो जाएगा। ईशा का वक्त कब शुरू होगा? यहाँ फरमाया जा रहा है कि सफेद रोशनी के गायब होने से शुरू होकर सुबह सादिक के तुलू तक रहता है। यानी मगरिब के बारे में बात आई कि अफक के ऊपर सफेद रोशनी, यानी आसमान के ऊपर जो सफेद रोशनी होती है वो रोशनी गायब होने से पहले पहले तक मगरिब का वक्त है। जैसे ही वो रोशनी गायब हो गई तो ईशा का वक्त शुरू हो जाता है। ईशा का वक्त सफेद रोशनी जैसे ही खत्म हो जाती है आसमान पर, फौरन शुरू हो जाता है ईशा का वक्त। और कहां तक, कब तक रहता है? तहज्जुद तक रहता है, सुबह सादिक तुलू होने तक रहता है। बहुत लंबा वक्त है ईशा का, बहुत काफी वक्त रहता है। अब इसमें ईशा का मुस्तहब वक्त कौन सा, अफजल, इसके बारे में फरमाया जा रहा है कि नमाज ईशा तिहाई रात से पहले तक मुअख्खर करना मुस्तहब है। यानी कि रात को 3 हिस्से कर लें, उसमें से पहला हिस्सा जो होता है, इस तरह समझें कि रात जो है मिसाल के एतबार से 8 घंटे की रात है। 8 घंटे की रात, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो जो 1/3 बनता है उस वक्त तक जो है ईशा की नमाज हम मुअख्खर कर सकते हैं। 3 हिस्सों में तकसीम करें, 3 हिस्सों में तकसीम करके पहला हिस्सा जो है वो वक्त गुजरने ना पाए, उससे पहले पहले ईशा की नमाज हम पढ़ना हमारे लिए मुस्तहब है, यही मुस्तहब वक्त है। अगर कोई आधी रात के बाद पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन बिला उज़्र, कोई मजबूरी नहीं थी, ऐसे ही जो है सुस्ती में, काहिली में, शोर शगब में और बेकार बातों में वक्त गुजर रहा था, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा करना अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बेहतर यह है कि ईशा की नमाज तिहाई रात गुजरने से पहले पहले ईशा की नमाज पढ़ ले। और आधी रात से सुबह सादिक तक, वही मैंने कहा कि सुबह सादिक तक पढ़ना मकरूह है। तिहाई रात के बाद आधी रात तक, तिहाई रात यानी कि रात के 3 हिस्से कर लें, एक हिस्से के अंदर अंदर हम ताखीर कर सकते हैं। अगर छोटा मोटा कोई उज़्र हो
تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے آدھی رات تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تہائی رات تک ہی مؤخر کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ نہیں بہت ہی زیادہ بڑی جو ہے مجبوری آ چکی ہے، نہیں پڑھ سکتے، سفر ہے، بس میں سفر کر رہے ہیں اور بس جو ہے کہیں ٹہرتی بھی نہیں ہے، ایسی جو ہے مجبوری ہے، یا پھر جو ہے کار میں ہی سفر کر رہے ہیں، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہیں جو ہے کھڑا کر کے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، تو ایسے وقت میں ہم جو ہے تہجد کے وقت تک ہم مؤخر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز پڑھنا تہجد کے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے 3 نمازیں ہو گئیں، یعنی کہ آج کی ویڈیو میں 3 نمازیں فرض نمازیں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں 2 فرض نمازیں، مکمل 5 نمازیں ہو گئیں۔ لیکن عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ اور ایک نماز بھی اسی سے لگی ہوئی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے وتر کی نماز۔ اس کا وقت کون سا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو آدمی تہجد میں بیدار ہونے کی جس کو عادت ہو، وہ آدمی کیا کرے، تہجد میں ہی اٹھ کر وتر کی نماز پڑھے، اور اس آدمی کے لیے یہی چیز افضل ہے کہ جس کو عادت ہو جاتی ہے اور جس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ تہجد میں اٹھنا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے، سنت یہی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر بہت ہی پابندی سے عمل کرتے تھے۔ تو جو لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں، جن کی عادت ہے، غالب گمان ہے کسی بھی حال میں اٹھ جائیں گے، تو وہ لوگ کیا کریں، عشاء کی نماز پڑھ کر سنتوں نفلوں سے فارغ ہو جائیں، وتر نہ پڑھیں، وتر آ کر صبح میں تہجد میں پڑھیں۔ اب تہجد میں وتر کب پڑھنا ہے؟ اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے، افضل یہی ہے کہ پہلے تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد وتر کی 3 رکعت نماز پڑھیں۔ اب یہ مسئلہ کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جو تہجد میں اٹھنے میں جس کو تنگی نہیں ہوتی، دقت نہیں ہوتی، پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، اس کے لیے افضل یہی ہے۔ اور جس آدمی کو تہجد میں اٹھنے کی عادت نہیں ہے، تہجد میں اٹھ نہیں سکتا، تو وہ آدمی کیا کرے، عشاء کی نماز کے بعد سنت و نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد فوراً وتر کی نماز سے فارغ ہو جائے، وتر کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد سو جائے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ تہجد میں وتر کی نماز پڑھیں۔ الحمدللہ اس چیز کے اوپر میرا بھی جو ہے سالوں سے عمل ہے، پڑھنے کے زمانے سے، دور حدیث شریف سے جو ہے مستقل اس کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں، تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ سنت ایک زندہ ہو جائے گی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ جو ہے باقی 3 نمازوں کے اوقات تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے دوسروں سے شیئر کرتے جائیں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اس سے جو ہے آپ کے نام اعمال میں بھی نیکیاں آئیں گی اور ان کو بھی نیکیاں ملیں گی۔ تو اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، دوسروں کو چینل کے اندر داخل کریں، اس سے جو ہے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔